الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے اور اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، ہم نے پہلے تجوید کے قاعدے پڑھے، پھر تلاوت کے آداب کے متعلق ہم نے جانا، اور آج جو ہے ہم مخارج کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج مخارج کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، مخرج کسے کہتے ہیں؟ جواب، حروف کے ادا ہونے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ سوال، مخارج کسے کہتے ہیں؟ جواب، مخارج مخرج کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے حروف نکلنے کی جگہیں۔ سوال، مخارج کتنے ہیں؟ سوال یہ تھا کہ مخارج کتنے ہیں؟ جواب، مخارج کی تعداد 14، 16 اور 17 تک بیان کی گئی ہے۔ سوال، جب حروف 29 ہیں تو مخارج 29 کیوں نہیں ہیں، 17 کیوں ہیں؟ جواب، اصل میں تو مخارج بھی 29 ہی ہیں، مگر ہر حرف کا علیحدہ علیحدہ مخرج بیان کرنا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ اسی لیے ماہرین نے قریب سے ادا ہونے والے حروف کا مخرج ایک ہی بیان کیا ہے۔ یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو آخری سوال ہے کہ جب حروف 29 ہیں تو مخارج بھی 29 ہونے چاہیے، 17 کیوں ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں لکھا ہے کہ اصل میں تو مخارج بھی 29 ہی ہیں، مگر ہر حرف کا علیحدہ علیحدہ مخرج بیان کرنا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ اس لیے جو ماہرین کم مخارج تھے انہوں نے جو قریب سے ادا ہونے والے حروف تھے ان کا ایک ہی مخرج بنا دیا۔ مخارج حروف کا بیان۔ نمبر 1، حمزہ ہا۔ اب یہ وہ بیان شروع ہو رہا ہے، یعنی ہم نے پڑھا تھا کہ مخارج جو حروف ہیں کہاں سے ادا ہوتے ہیں ان کی یہ تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ حمزہ اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے، یعنی جو سینے کی طرف جا رہا ہے حصہ، وہاں سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں۔ عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے، یعنی جہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے اس سے جو اوپر والا حصہ ہے یعنی اس کو درمیان والا حصہ بھی کہتے ہیں۔ عین خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے
قاف ادا ہوتا ہے، کاف جس کو ہم باریک کاف بھی کہتے ہیں، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جیم، شین، یا زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین، یا۔ غاد، جیم، شین، یا زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ غاد زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ لام، نون، را زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، لام، نون اور را۔ تا، دال، طا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں یہ 3 حروف۔ ثا، ذال، غا زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ زا، سین، صاد زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ فا، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تری والے حصے سے فا ادا ہوتا ہے۔ با، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، با۔ میم، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ واؤ، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ الف، واؤ، یا جبکہ مدہ ہوں منہ کے اندر کے خلا سے ادا ہوتے ہیں۔ الف، واؤ، یا جبکہ مدہ ہوں منہ کے اندر کے خلا سے ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ ناظرین اکرام ہم نے مخارج کا بیان پڑھا، یعنی مخارج حروف کا بیان پڑھا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ کو یہ اسکرین پر ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ یاد بھی ہو جائیں گی اور آپ ان کو پڑھ بھی سکتے ہو۔ اور یہ ہے ہمارے مخارج کا بیان، یعنی یہ جو حروف ہیں تو ناظرین اکرام یہ مخارج کا بیان ہم نے آج پڑھ لیا۔ بالکل آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ صرف اور صرف جب آپ اس کو پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ کو علم ہو جائے گا کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ تجوید کے بارے میں شروع کیا ہوا ہے کہ قرآن پاک کو ہم تجوید کے ساتھ سیکھیں اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، تاکہ جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں وہ ہم سے دور ہو جائیں۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔